لاکھوں شافی ہوں گے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے, سارے شافی ملا دے تو غالباً حنفیوں کی جو آدھی تعداد ہے نا اس کو بھی نہیں پہنچیں گے. لیکن حنفیوں کے بعد سب سے زیادہ مقلدین میں اور سنی مسلمانوں میں سب سے زیادہ تعداد شافیوں کی ہے. اتنا بڑا امام ہے, اتنا بڑا امام ہے کہ بڑے بڑے اکابر اولیاء سلام پیش کرتے ہیں. بلکہ بڑے بڑے اکابر اولیاء کیا کہتے ہیں, ان کے قدم جس خاک پر لگے وہ خاک اگر آنکھوں کا سرما بن جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے. اتنا بڑا امام شافعی علیہ رحمہ, ان سے جا کر پوچھو وہ کیا کہتے ہیں وقت کے متعلق. فرماتے ہیں بڑے بڑے اولیاء کی صحبت میں بیٹھا, بڑے بڑے اولیاء کی صحبت میں, جب میں بڑے بڑے اکابر اولیاء کی صحبت میں بیٹھا, فرمایا دو باتیں سیکھی, دو باتیں میں نے سیکھی ہے. وہ دو باتیں کیا ہیں اب وہ سنیے. فرمایا دونوں باتوں کا تعلق وقت سے ہے, اور وہ دو باتیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں وقت تلوار کی طرح ہے. وقت کیا ہے؟ تلوار کی طرح ہے, یا تلوار کو تم توڑ دو یا تلوار تمہیں توڑ دے گی. دو ہی صورتیں ہیں, یا تلوار کو تم توڑ دو یا تلوار تمہیں توڑ دے گی. مطلب یہ ہے کہ تم تلوار کو توڑ دو, جو لمحہ آتا ہے ضائع مت کرو, بلکہ اس وقت سے فائدہ حاصل کرو, اس وقت سے فائدہ حاصل کرو. اور اگر تم نے فائدہ حاصل نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ وقت تمہیں توڑ دے گا. اور وقت تمہیں توڑے گا کیسے؟ وہ وقت تم سے ضائع ہو جائے گا, لیکن رب کی بارگاہ میں اس وقت کا حساب دینا ہوگا, اس وقت کا حساب دینا ہوگا. تو آج جو ہماری نشست ہے افتتاح بخاری کی, اس نشست میں میں نے ارادہ کیا کہ یہ پیغام دوں, کاش کہ میری بات آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے. ورنہ کسی مسخرے سے پوچھا گیا تو وہ مسخرہ پن کرنے والا کامیڈین وہ کہنے لگا, اب وہ اس کا انداز تھا ہم اس سے متفق نہیں ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ہم اس سے متفق نہیں ہیں, سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. تو کہنے والا کہنے لگا رب نے دو کان دیے ہیں, اس لیے اب یہ اس کی سوچ ہے جو کہ غلط ہے, لیکن ہمارا عمل جو ہے اس سوچ کی ترجمانی کر رہا ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں, رب نے دو کان دیے, ایک سے سنو دوسرے سے نکال دو, ایک سے سنو اور دوسرے سے نکال دو. اور اسلام کہتا ہے رب نے دو کان دیے, غور سے سنو تاکہ دل میں بسا لو. یہ اسلام کی سوچ ہے, غور سے سنو تاکہ دل میں بسا دو. تو میں اپنا دکھڑا پیش کر رہا تھا, اپنا دکھڑا, جس کو کہے کہ دل جلے کی جو بات تھی نا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا. کاش ہم وقت کی قدر کریں, کاش ہم وقت کی قدر کریں اور وقت کو ضائع نہ کریں. آپ اس پر عمل کر کے تو دیکھ لیں. میں ابھی بات مہینوں کی نہیں کرتا, بات میں صرف کرتا 24 گھنٹہ کر لیں, بس آپ کو خود پتا چل جائے گا ہم کہاں تھے کہاں ہیں. 24 گھنٹے میں ہر لمحے کو آپ ناپے اور تولیں. 24 گھنٹے ہیں, یہ وقت میں کہاں لگا رہا ہوں. چلیں کاروبار کرنا بالکل کریں, یہ وقت کاروبار میں لگا. پھر اس کے بعد اب وقت کہاں لگا رہا ہوں؟ کیا ٹی وی کی زینت بنا ہوا ہوں, یا نیٹ کی زینت بنا ہوا ہوں, یا فیس بک کی زینت بنا ہوا ہوں, یا واٹس ایپ کی زینت بنا ہوا ہوں؟ اب دیکھیں دوستوں کی مجلسوں میں بیٹھا ہوں, آپ خود اپنا محاسبہ کریں. یاد رکھیے گا جب تک انسان خود اپنا محاسبہ نہیں کرتا پھر اسے کیا ملے گا؟ ساری توقع رب سے رکھی جائے, جبکہ رب نے تو وعدے کر دیا ہے قرآن میں, جب تک تم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے رب پھر بدلاؤ نہیں دیتا. تو اس لیے بندے کا کام کیا ہے؟ اگرچہ خلق خدا کی طرف سے ہے لیکن کسب تو بندے کا ہوتا ہے. تو بندہ کسب اس طریقے سے کرے, میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں اور ایسا بدلنا چاہتا ہوں, اب فضول باتوں میں وقت ضائع نہیں کروں گا, اٹلوں میں بیٹھ کر وقت ضائع نہیں کروں گا. جب بھی وقت ملے گا میں علم حاصل کروں گا, علم حاصل کروں گا, علم حاصل کروں گا,
تاکہ میرا سینہ نور مصطفیٰ کا گنجینہ بن جائے، میرا سینہ نور مصطفیٰ کا گلستان بن جائے، میرا سینہ رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا جو باغ ہے نا اس باغ سے منور ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔